اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 116 اور 117 116 اور 117۔ کفر کا معنی ہم عام طور سے جو سمجھتے ہیں وہ ہے انکار کرنا، جو عام طور سے بولا جاتا ہے۔ اور جب بھی اس طرح کی آیت آتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے۔ یہ چیز یہاں پر صحیح کرنی چاہیے کہ کفر کا 2 لیول ہے۔ کفر کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے کفر کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کفر کا اصل معنی ہوتا ہے چھپانا، ہائڈ کرنا۔ اسی لیے عربی میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، فارمر کو کافر کہتے ہیں، اور کفار جو ہے اس کی پلورل ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے سچائی کو چھپا دیا۔ جیسے کسان زمین میں بیج چھپا دیتا ہے، اسی طرح اس نے اس سچائی کو چھپا دیا۔ تو چاہے وہ منافق کے بارے میں کوئی آیت ہے، چاہے وہ کفر کے ورڈ سے آیت ہے یا ظلم کے، وہ سب میرے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے وہ، اور سب پر اپلائی ہوگی وہ۔ اور فرق کیا ہے؟ قیامت کے دن کیسا فیصلہ ہوگا؟ جس کے زیادہ کام ایمان والے ہوں گے، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے زیادہ کام ایمان والے ہوں گے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کے زیادہ کام کفر والے ہوں گے، گناہ کے ہوں گے، وہ کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ سمجھ کر کے پھر یہ آیت پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ کفروا، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ لن تغنی عنہم، ان کے کام نہیں آئیں گے کیا؟ اموالہم، ان کے مال اور پیسے اور ایسٹس، ولا اولادہم، اور نہ ان کے بچے، من اللہ شیئا، کس کے مقابلے میں فائدہ نہیں دیں گے، کام نہیں آئیں گے؟ اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب اسی ورڈ سے صحابہ بنتا ہے، اسی سے صاحب بولتے ہیں۔ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، یعنی آگ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ مثل ما ينفقون، اس چیز کی مثال جو وہ یہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں،
کمثل ریح، جیسے ایک ہوا ہو، فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈ ہو، فریزنگ ٹمپریچر جس کو بولتے ہیں، اصابت، جو جا کے لگے، حرث قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، فصل کو، ظلموا انفسہم، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، فاہلکت، اور وہ پورے فصل کو برباد کر دے، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ Indeed those who disbelieve, never will their wealth or children avail them against Allah at all, and those are the companions of the fire, they will abide therein eternally. The example of what they spend in this worldly life is like that of a wind containing frost, which strike the harvest of a people who have wronged themselves and destroyed it, and Allah has not wronged them, but they wronged themselves. اس آیت کو پڑھنے کے ٹائم پہ قیامت کا تصور کیجئے کہ دنیا ختم ہو گئی، سب لوگ آخرت میں پہنچ گئے۔ اب ایک وہ لوگ تھے جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، کون سے لوگ تھے وہ؟ انہوں نے اپنا وقت، پیسہ، ٹائم کہاں خرچہ کیا؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں میں اٹھ کے اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، یسجدون، سجدے کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کو بولیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو الگ کر لو۔ دوسری طرف یہ لوگ ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ کرا کے وہاں پہ لے گئے۔ اب ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس نے بڑی ایک کمپنی کھڑی کی، پوری لائف اس میں لگا دی، پورا پیسہ انویسٹ کر دیا، پوری زندگی لگا دی۔ اب وہ کمپنی ایک ملٹی بلینز کمپنی ہو گئی، اربوں کی۔ ایک دم سے اس میں آگ لگ گئی اور وہ پوری لائف کی محنت کیا ہو گئی؟ جل کے راکھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارا ٹائم اور تمہارا پیسہ کس چیز میں لگ رہا ہے۔ کیوں کہ یہ دو چیزیں آخرت میں کام نہیں آنے والی ہیں۔ کیا؟ مال، پیسہ اور اولاد۔ ہاں، کون سا مال کام آئے گا؟ ایک اور مال ہے جو کام آئے گا، ایک اور اولاد ہے جو کام آئے گی۔ کون مال؟ کہ انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی خیر خیرات کیا، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، وہ اس کے کام آئے گا۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے چلا گیا، وہ اس کے کام، وہ مال اس کے کام آئے گا۔ اور کون سی اولاد کام آئے گی؟ کیا وہ اولاد جس کے پیچھے ہم دن رات پڑے رہتے ہیں لیکن وہ نماز کو بھی نہیں آتی ہے؟ اس کے بارے میں تو ہمیں حساب کتاب دینا ہے کہ تم نے اس اولاد کے پیچھے اپنی لائف اور اپنا پیسہ لگایا جو میرے مجرم تھی، باغی تھی۔ آپ سوچئے، ایک شخص ایسا ہے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ باغی ہے، غدار ہے، اور ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوئے؟ ہم بھی غدار ہوئے نا، ہم بھی باغی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دن میں ہم کتنی دیر اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہمارا قرآن پڑھنے میں لگتا ہے، ہمارا دین کے کام میں لگتا ہے، دعوت کے کام میں۔ ہم یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی ہم آتے ہیں اور اس کے بعد جلدی بھاگنا چاہتے ہیں،
قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ پڑھ لیا، ہو گیا، اب اٹھا کے رکھ دیا۔ مسجد میں بھی آتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کے میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم مسجد میں ہیں، دل ہمارا کہاں ہے؟ کاروبار میں لگا ہوا ہے، بچوں میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ایسی حالت میں نہ پہنچائے کہ جو بھی کمائی کر کے لے کے جائیں وہاں تباہ و برباد ہو جائے، تو پھر وہاں سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ یہی دنیا پہلا اور آخری موقع ہے، جو انسان کر کے لے گیا وہی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔